نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وإذ أخذنا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ اخذنا، جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے اوپر اٹھایا، فوقکم، بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذو، کہ تم پکڑو، ما، اس چیز کو، آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی، بقوت، قوت کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو تم، ما، ان باتوں کو، فیہ، جس کے اندر ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثم، پھر، تولیتم، تم نے اعراض کیا، من بعد ذلک، اس پختہ عہد کر لینے کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کے خاص واقعے کا تذکرہ ہے، جس کا کچھ اشارتاً پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، اب بنی اسرائیل جو ہے وہ دشمن سے فارغ ہو گئے، اب وہ خطرہ بھی ٹل گیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی شریعت ہونی چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تورات دے کر بھیجی کہ یہ تورات ہے، تو اس کے اندر احکامات ہیں، ان پر یہ عمل کریں۔ پھر واقعہ آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو اب وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، تو پھر ان سے 70 آدمی منتخب کر کے لے گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، پھر اعتراض کرنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں، تو ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر بہرحال پھر بعد میں جب پھر وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ وہیں پر جو ہے وہ مر گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو گئے، تو پھر قوم کے پاس دوبارہ جب آئے تو کہنے لگے کہ ہاں یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر احکامات مشکل ہیں، کیونکہ ان کی بنی اسرائیلیوں کے اندر ان کی طبیعت اور سرش کے اندر یہ بات پڑ چکی تھی کہ جو ہے وہ بس ماننا نہیں ہے، تو اس طرح اپنی کج طبیعت کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے کہنے لگے کہ یہ تو احکامات جو ہے وہ ذرا مشکل ہیں، تو لہذا آسان احکامات ہونے چاہیے۔ تو اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہوا اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ تورات پر عمل کروانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر جو ہے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کہ یا تو یہ ان احکامات پر عمل کریں، وگرنہ جو ہے طور پہاڑ ان کے اوپر گرا دیا جائے گا، سارے کے ساروں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے طور پہاڑ کے نیچے سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر جو ہے ان پر اس طرح ان سے عمل کروایا گیا زبردستی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ دین کے اندر تو زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر تو زبردستی نہیں ہے، تو یہ تو دین پر زبردستی کروائی جا رہی ہے، تو دیکھیں اس کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے دین کے اوپر جبر کرنا، کہ آپ کسی کافر کو پکڑ کر جو ہے اس کو زبردستی مسلمان کروائیں، اس کو کہیں کہ بھئی تو اسلام قبول کر ورنہ تجھے قتل کر دیں گے، اس طرح کا جبر نہیں ہے کہ دین کے اوپر آپ کسی کو جبر نہیں کر سکتے، زبردستی اس کو مسلمان کروائیں، زبردستی اس سے کلمہ پڑھوائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں دین کے اندر سختی ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اسلام مسلمان ہو جانے کے بعد اب اس پر سختی ہے کہ اس نے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ دیکھو بچہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، تو یہ دین کے اندر تو سختی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بس کلمہ پڑھ لیا اب جو ہے اس کو اختیار ہے چاہے اسلام کے احکامات پر عمل کرے یا نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اس نے اسلام کے تمام احکامات کو مان لیا ہے،
تو لہذا اب اسلام کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونا اس کے ذمہ لازم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ بھائی دین کے اندر تو جبر ہے کہ دیکھو ایک آدمی جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ایک آدمی زنا کر رہا ہے، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے، آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ دین کے اندر تو سختی نہیں ہے، پھر تو دین کے سارے احکامات دھرے رہ گئے، تو پھر تو عمل ہی نہیں ہوگا اس پر۔ تو اس لیے دین کے اوپر سختی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں جو مسلمان ہو گئے ہیں ان پر سختی ہے، انہوں نے اسلام کے احکامات کو قبول کرنا ہے۔ تو لہذا اگر وہ اسلام کے احکامات کو قبول نہیں کرتے تو وہ تو جو ہے نا وہ کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو باغی بن گیا۔ اس کی سزا تو اور سخت ہے کہ جیسے ایک ہے جو ہے حکومت کے کوئی تابع آدمی ہے، وہ اس حکومت کے احکامات کو عمل کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اگر وہ کہے میں اسلام جو ہے حکومت کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں تو اس کو باغی کہا جاتا ہے، حکومت جو ہے اس کو سزا دیتی ہے۔ تو یہی حکم یہاں بھی ہے کہ اسلام کلمہ پڑھ کے ہم نے اسلام لے آئے ہیں، تو اب اسلام کے تمام احکامات کو ماننا ہمارے ذمہ ہو چکا ہے۔ یہی تو حدیث پاک میں کہا گیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مومن کے لیے جو ہے وہ احکامات کی بجاوری کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ تو بہرحال تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ جو تورات کے احکامات تو مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو لہذا جو تمہیں اس کے اندر جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو قوت سے پکڑو، مضبوطی سے ان کو پکڑو، یعنی کہ ان پر عمل کرو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ان احکامات کو، ان باتوں کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اعراض کیا اس کے بعد۔ یہ خطاب ہے آپ علیہ والسلام کے زمانے کے اندر جو موجود یہودی تھے ان کو خطاب ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے، کہ تم اسلام قبول نہیں کر رہے اور آپ علیہ والسلام کی علامات سے آپ کو پہچان رہے ہو، اس کے باوجود تم اسلام قبول نہیں کر رہے، تو اور تم پر اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، وگرنہ تم پر کب سے جو ہے عذاب آ چکا ہوتا، جیسے تمہارے آباء و اجداد پر عذاب آیا تھا۔ تو لہذا تم جو ہے اس پر گھمنڈ کے اندر مبتلا نہ ہو کہ ہم تو جو ہے اگر آپ سچے ہوتے، ہم آپ کا انکار کرتے تو ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، تو یہ عذاب نہ آنا تو یہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی قرآن پاک کی آیات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور صحیح طرح جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔